السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزم طلباء، آج ہم نماز کے شرائط کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باب شروط الصلاۃ یعنی نماز کے شرطوں کا بیان۔ شروط شرط کی جمع ہے، اور شرائط کیا ہوتے ہیں؟ نماز کے باہر ہوتی ہے، نماز کے اندر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ تو اذان کے بعد، اس سے پہلے ہم کیا پڑھے؟ اذان پڑھے، پھر اس سے پہلے اوقات پڑھے، تو اس کے بعد اب کس کی باری آتی ہے؟ شرائط کی باری آتی ہے، یعنی شرائط کے بعد ہی ہم نماز میں داخل ہوں گے نا، اذان کے بعد۔ مطلب یہ شرح الوقایہ میں ایک دم مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پوری چیزیں ایک دم بہترین ترتیب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے، ایک دم بہت ہی بہترین انداز میں، اور بہت ہی اچھی ترتیب کے ساتھ اپنی کتاب کی تصنیف کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرطوں کا بیان۔ ہی طہور بدن المصلی من حدث و خبث و ثوبہ و مکانہ و ستر عورتہ و استقبال القبلۃ والنیت۔ ہی طہور بدن المصلی، شروط بتا رہے ہیں، شروط کیا کیا ہے۔ ہی یعنی نماز کے شروط، طہور بدن المصلی، مصلی کے بدن کا پاک ہونا، من حدث و خبث، حدث سے اور خبث سے، ٹھیک ہے، و ثوبہ و مکانہ۔ اب نیچے شرح پڑھتے ہیں۔ ہی طہور بدن المصلی من حدث و خبث۔ الحدث النجاست الحکمیہ، حدث کیا ہے؟ نجاست حکمیہ کو حدث کہتے ہیں۔ ای التی حکم الشارع بہا، حدث کسے کہتے؟ شرع میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، اسے کیا کہتے؟ نجاست حکمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جنبی ہوتا ہے، جیسے آدمی منی نکل گیا تو وہ کیا ہے؟ نجاست حکمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور نجاست حقیقیہ، والخبث النجاست الحقیقیہ، ابھی اوپر جو بتایا گیا، مصلی کے، نمازی کے بدن کا حدث اور خبث سے کیا ہونا؟ پاک ہونا۔ تو خبث سے مراد کیا ہے؟ النجاست الحقیقیہ، حقیقی نجاست۔ حقیقی نجاست کسے کہتے ہیں؟ جس میں مطلب شرع کی حاجت نہیں ہے کہ یہ نجاست ہے بولنے کی، مطلب خود سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حقیقی نجاست ہے۔ جیسے پاخانہ ہو گیا، اسی طرح پیشاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آدمی دیکھ کے کیا بولے گا؟ یہ آدمی کے ذہن میں آتے ہی سمجھ جاتا ہے یہ کیا ہے؟ حقیقی نجاست ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں۔ وثوبہ و مکانہ، اور مصلی کے بدن کا پاک ہونا، اور اسی طرح اس کے کپڑوں کا بھی پاک ہونا، و مکانہ، اور اس کے جگہ کا، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا، و ستر عورتی، اور اپنے عورت کو کیا کرنا؟ چھپانا، یہ بھی کیا ہے؟ شروط میں ہے۔ و استقبال القبلۃ، اور اسی طرح قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، والنیت، اور نیت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شروط ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں، والعورۃ للرجل، اب مرد کا جو عورت ہے، یعنی چھپانے کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ والعورۃ للرجل، مرد کے لیے عورت کیا ہے؟ من تحت سرتہ الی تحت رکبتہ، مرد کے ناف کے نیچے سے لے کر اس کے زانوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنوں کے نیچے تک مرد کی عورت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عورت کی حد، ستر عورت کی جو یہ ہے ڈیفینیشن ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ من تحت سرتہ، مرد کے ناف کے نیچے سے، الی تحت رکبتیہ، اس کے نیچے دو گھٹنوں کے نیچے تک ہے مرد کا عورت۔ وللامتی، اور باندی کے لیے کیا ہے؟ مثلہ، یعنی اسی طرح ناف کے نیچے سے لے کر
مع ظہریہا و بطنہا، لیکن پیٹھ اور پیٹ کے ساتھ، اس کی پیٹھ اور پیٹ کے ساتھ کیا ہے، اس کی ستر عورت ہے، اس کی عورت ہے۔ وللحرتی، اور حرہ کے لیے یعنی آزاد عورت کے لیے، کلو بدنہا، اس کا پورا بدن، عورت کا پورا بدن ہے، الا الوجہ والکف والقدم، سوائے اس کے چہرے اور اس کی ہتھیلیاں اور اس کے قدم، اس کے علاوہ پورا بدن عورت کا کیا ہے، ستر عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا لازم ہے۔ وکشف ربع ساقہا و بطنہا، اب عورت کے جو چوتھائی حصہ پنڈلی کا کھل جانا، ظاہر ہو جانا، و بطنہا، اس کے پیٹ کا ربع چوتھائی حصہ، و فخذہا، اور اسی طرح اس کے ران کا چوتھائی حصہ، و دبرہا، اور اس کے سرین کا، وشعر نزل من راسہا، اور اسی طرح اس کے سر سے جو بال نیچے اتر گیا ہے اس کا ظاہر ہونا چوتھائی حصہ، وربع ذکرہ منفردن، اور اسی طرح اس کے شرمگاہ کا چوتھائی حصہ اکیلا شرمگاہ کا، اس کا چوتھائی حصہ کیا ہونا، کھل جانا، ظاہر ہونا، وربع ذکرہ، اور اس کے شرمگاہ کا چوتھائی حصہ کیا ہونا، ظاہر ہونا، منفردن، یہ سب کیا ہے، اکیلا عضو ہے، یہ ذکر شرمگاہ کیا اکیلا ایک عضو ہے۔ والانثیین، اور اسی طرح دو جو خصیہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، خصیہ، نیچے جو رہتا ہے شرمگاہ کے نیچے، ٹھیک ہے، یمنع یعنی یمنع، فالحاصل، نیچے فرما رہے ہیں، فالحاصل ان یمنع الصلاۃ، نماز کو کیا کرتا ہے، روکتا ہے، یعنی اتنا سب کھل جانا، یعنی چوتھائی حصہ، عورت کا چوتھائی حصہ کھل جانا، اسی طرح اس کے پیٹ کا، یہ جو بتایا گیا، یہ سب کیا معنی ہوتا ہے نماز کے۔ فالحاصل، حاصل کیا ہے، ان کشف ربع العضو الذی هو عورۃ، یعنی کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جانا، ظاہر ہو جانا، جو عضو کیا ہے، عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا لازم ہے، یمنع جواز الصلاۃ، تو وہ کیا کرتا ہے، نماز کے جواز کو کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے، یعنی نماز جائز نہیں ہے یہ سب ہونے سے۔ فالرأس عضو، تو سر کیا ہے، ایک عضو ہے، الگ عضو ہے، والشعر النازل، اور اسی طرح جو سر سے جو بال نیچے اتر گیا ہے، لٹک رہا ہے، عضو، وہ بھی ایک الگ عضو ہے، عضو آخر، والذکر عضو، اور اسی طرح شرمگاہ بھی کیا ہے، عضو ہے، والانثیان، اور اسی طرح اس کے جو دو خصیہ ہے وہ بھی کیا ہے، الگ عضو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم شروع کیے ہیں شروط الصلاۃ، تو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں پڑھ کے آئیے، اور دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کیجیے اس کے ساتھ، تاکہ آپ کے علم فقہ میں اضافہ ہو، اور آپ فقیہ بنیں۔ علم فقہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بابرکت علم اور فن ہے، جیسے کہ امام اعمش نے کہا تھا، انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اس کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، یعنی فقہا لوگ اصل ڈاکٹر ہے، یعنی کون سے حدیث میں کیا حکم چھپا ہے، اس سے کون سا حکم نکالا جاتا ہے، یہ سب فقہاء کرام جانتے ہیں۔ اکثر محدثین کیا حدیث ضعیف ہے یا یہ ہے، حدیث کے معنی جانتے ہیں، لیکن اصل جو جانچ پڑتال ایک حدیث میں کیا کیا ہونا چاہیے، کون سا حکم نکلتا ہے، یہ سب کون کرتے ہیں، فقہا کا کام ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ علم فقہ دل و جان سے پڑھیے، اور دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔